اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی یا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب؟ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم نے سٹارٹ کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی تسمیہ کے کنسپٹ کو۔ اچھا، اس میں جو لفظ الجلالہ ہے اس کی ایکسپلینیشن ہم پاسٹ میں کر چکے ہیں، وہ ہم نہیں دہرائیں گے۔ الرحمن اور الرحیم ان کی ایکسپلینیشن کو ہم انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کے اندر کور کریں گے۔ اب آج بیسیکلی جس چیز کے اوپر بات ہونی ہے وہ ہونی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کے اوپر، اور آج آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی بڑی اور کتنی فضیلت والی آیت ہے قرآن مجید کی۔ اب سب سے پہلے اسٹرکچر کو دیکھ لیں۔ باقی کے جو 3 ورڈز ہیں ان کا جو رحمان کا رحیم کا جو اسٹرکچر ہے وہ تو ہم انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ میں کور کر دیں گے، لفظ الجلالہ کا ہو چکا ہوا ہے۔ یہ جو بسمی کا اسٹرکچر ہے، بسمی کا اسٹرکچر جسٹ گرامیٹیکلی، میں کیا بول رہی ہوں، جسٹ گرامیٹیکلی 2 چیزوں سے بنا ہے۔ ایک یہ حرف با اور ایک ہے یہ اسم، یہ لفظ ہے، یہ ہے حرف اور یہ ہے اسم، مینس کہ یہ آپ کا پریپوزیشن ہے اور یہ آپ کا ناؤن ہے، یہ مکمل ایک ورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اب بسمی جب یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں نا تو الف بیچ میں سے جو ہے وہ ریموو ہو جاتا ہے اور یہ ورڈ بن جاتا ہے بسمی، ٹھیک ہے۔ اور یہ با کیا ہے آپ کا؟ یہ آپ کا حرف جر ہے۔ اس کو میں تھوڑا ٹھیک طریقے سے لکھ دیتی ہوں۔ با، یہ آپ کا حرف جر ہے۔ حرف جر کے بعد جو اسم آتا ہے اس کو وہ کیا کر دیتا ہے؟ اس کو وہ حالت جر کے اندر لے آتا ہے اور وہ بن جاتا ہے مجرور۔ جیسے کہ یہاں پر دیکھیں، ادھر جر کا سائن ہے اور یہ بسمی، با جو ہے وہ حرف جر ہو گیا اور اسم کو اس نے حالت مجرور کے اندر لے آیا، اور جب یہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں تو بیچ میں سے جو الف ہے وہ مائنس ہو جاتا ہے، بسمی بن جاتا ہے، اینڈ دین وہ اللہ کے نام کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب ادھر یہاں پر جو لفظ الجلالہ ہے اللہ الرحمن الرحیم، گرامیٹیکلی ایک چیز ہے گرامر کے اندر نا، ایک فریگمنٹ ہوتا ہے، مرکب ہوتا ہے موصوف کا اور صفہ کا، موصوف اینڈ صفہ۔ اب یہ فریگمنٹ ہوتا کیا ہے؟ بیسیکلی عربک لینگویج میں جو ناؤنز ہوتے ہیں نا، جیسے کہ ابھی اس وقت آپ کے سامنے الرحیم، الرحمن، اللہ، یہ تینوں جو ہے نا وہ ناؤنز ہیں، ٹھیک ہے۔ ناؤنز، وربس، ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ آپ کی وربز ہوتی ہیں، افعال ہوتے ہیں، کچھ آپ کے ناؤنز ہوتے ہیں، کچھ آپ کے پریپوزیشنز ہوتے ہیں، حروف ہوتے ہیں۔ سیم از دا کیس عربک لینگویج میں بھی ہے۔ اب جو عربک لینگویج میں ناؤنز ہوتے ہیں نا، ان کی ہوتی ہیں 4 پراپرٹیز۔ ان 4 پراپرٹیز میں کیا آتا ہے کہ سب سے پہلے ایک ہوتا ہے ان کا اسٹیٹس، جینڈر، نمبر اینڈ ٹائپ۔ اب ان چاروں چیزوں سے کیا مراد ہے؟ جو جینڈر ہے نا، جو اسٹیٹس ہے، بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ جو لفظ اسم تھا، اب اس کے اوپر کون سا اعراب آیا ہے؟ جر کا۔ اور لفظ الجلالہ، اس کے اوپر آخری لیٹر کا آپ نے اعراب چیک کرنا ہوتا ہے، اور وہ لیٹر جو ہوتا ہے نا اس کا اعراب بتاتا ہے کہ اس پورے حرف کا، اس پورے ورڈ کا پھر اعراب کیا ہے، اس پورے ورڈ کا سٹیٹس کیا ہے۔ سیم از دا کیس الرحمن، اس میں بھی آپ نے لاسٹ لیٹر نون ہے، اس کا چیک کرنا ہے اعراب، اس کے اوپر کون سی حرکت آ رہی ہے، اور وہی حرکت پھر اس پورے کے پورے ورڈ کا اعراب بن جاتا ہے، اور اس انگلش میں ہم اس کے لیے سٹیٹس کا ورڈ استعمال کرتے ہیں۔ جینڈر ہوتا ہے میسکولن یا پھر فیمنن۔ جو لینگویج ہوتی ہے نا، جسٹ ان دا عربک لینگویج، یہ صرف عربک لینگویج کے اندر نہیں ہے، یہ باقی لینگویج کے اندر بھی ہے کہ آپ کو ورڈز کے جینڈرز ملتے ہیں۔ یہ بایولوجیکلی نہیں ہوتا، یہ گرامیٹیکلی ہوتا ہے، لنگوسٹیکلی ہوتا ہے۔ اور لنگوسٹیکلی کچھ ورڈز میسکولن ہوتے ہیں، کچھ ورڈز فیمنن ہوتے ہیں۔ اب ان کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گی کیونکہ کچھ سائنس ہیں کسی ورڈ کے فیمنن ہونے کے اور کسی ورڈ کے میسکولن ہونے کے۔ سمپل ایک سائن ہے کہ جس کے آخر میں گولتا آ رہی ہوتی ہے وہ فیمنن ورڈ ہوتا ہے، اور جس کے آخر میں نہیں آ رہی ہوتی وہ میسکولن ورڈ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے سائنس ہیں، ابھی ان کی ڈسکشن نہیں کریں گے۔ اور ایک ہوتا ہے نمبر۔ نمبر میں آ جاتا ہے آپ کا یا تو سنگولر آ جاتا ہے، یا پھر آپ کا آ جاتا ہے ڈوئل، یا پھر آ جاتا ہے آپ کا پلورل، ٹھیک ہے۔ سنگولر، ڈوئل اینڈ پلورل۔ سنگولر میں مطلب ہے کہ آپ کا وہ سنگل ہوگا، اور ڈوئل میں اس میں ڈبل ہے، پلورل میں وہ 3 ہے یا 3 سے زیادہ ہے، صحیح ہے۔ تو یہ کیس ہے۔
اور ٹائپ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ یا تو پراپر ہے یا پھر کامن ہے. اگر اس کے اسٹارٹ میں الف لام آ رہا ہوتا ہے تو وہ پراپر ہوتا ہے, نہیں آ رہا ہوتا تو وہ کامن ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ وجہ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کوئی ورڈ پراپر ہو سکتا ہے, بٹ ان کو ابھی ڈسکس نہیں کریں گے. تو یہ مین 4 پراپرٹیز ہیں جو کہ ایک ناؤن کو گرامیٹیکلی اسٹڈی کرتے ہوئے, اس کے اسٹرکچر کو اسٹڈی کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں ایک ورڈ کو. ٹھیک ہے, جو ورب ہے اس کی نہیں, میں اس آپ نے عربک لینگویج میں نا ورڈس کی 3 ٹائپس ہیں. ایک ہے ناؤن, اور ایک ہے ورب, اور ایک ہے حروف. ٹھیک ہے, جس کو آپ پرپوزیشن میں کنسیڈر کریں. اب یہ جو ناؤنز ہیں, یہ جو وربز ہیں, ان کے اندر آپ کا پاسٹ پریزنٹ ٹینس آ گیا, فیوچر ٹینس آ گیا. اس کے بعد پریپوزیشن میں یہ جیسے کہ حرف جر میں نے آپ کو سکھایا ہے, حروف جر با تا کاف لام واو من فی عن علی حتی الی. اسی طرح حروف نصب ہوتے ہیں, حروف ناصبہ وہ کون سے ہوتے ہیں؟ انا, انا, کا انا بے انا, لیتا لکنہ لعل. ٹھیک ہے, اور اسی طرح حروف کی بہت ساری کیٹیگریز ہوتی ہیں عربک لینگویج میں. تو جو ناؤن کی اسٹڈی ہوتی ہے اس میں آپ نے بیسیکلی ان 4 پراپرٹیز کو چیک کرنا ہوتا ہے. اب اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو لفظ الجلالہ, الرحمن اور الرحیم, یہ پورا کا پورا آپ کا موصوف صفہ کا فریگمنٹ بنتا ہے. اب اس میں کیسے بنتا ہے, ہم نا اس کا انالیسس کر لیتے ہیں. انالیسس کیسے کرتے ہیں؟ تینوں میں آپ نے نا دیکھنا ہے, پہلے دیکھ رہے ہیں ہم اسٹیٹس. ٹھیک ہے, یہ حالت رفع کے اندر ہے, رفع کے لیے ہم نے آر استعمال کر لیا. سوری, یہ حالت جر کے اندر ہے اور جر کے لیے ہم نے جے استعمال کر لیا. اب اس کے بعد ان کا جینڈر, یہ میسکولن ہے, یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اس کے بعد نمبر, یہ سنگولر ہے, ڈوئل نہیں ہے یہ, اور پلورل بھی نہیں ہے. پلورل کے لیے ایک اسٹرکچر ہوتا ہے. ٹائپ کے لیے اللہ کا نام لفظ الجلالہ ویسا بھی پراپر ہے. الرحمن کے سٹارٹ میں الف لام, الرحیم کے سٹارٹ میں بھی الف لام, اور یہ پورا پراپر. موصوف صفہ کا فریگمنٹ ان عربک لینگویج اس وقت بنتا ہے جب آپ کی یہ والی جو 4 پراپرٹیز ہیں نا, یہ آپس میں میچ کر رہی ہوں. لفظ الجلالہ کی اس وقت 4 پراپرٹیز ہیں, جر, میسکولن, سنگولر, پراپر. الرحمن کی ہیں جر, میسکولن, سنگولر اینڈ پراپر. الرحیم کی ہیں جر, میسکولن, سنگولر اینڈ پراپر. یہ وہ اسٹڈی ہے جب عربک گرامر سیکھتے ہوئے آپ لوگ نحو کی اسٹڈی کرتے ہیں نا, تو اس کی ساری چیزیں بہت ایزی ہوتی ہیں. یہ انالیسز اس طرح, پھر قرآن کے اندر کوئی بھی ورڈ موجود ہے نا, 3 کیٹیگریز میں نے آپ کو بتا دی ہیں. ٹھیک ہے, ایک اسماء ہو گئے, ایک افعال ہو گئے, اور ایک حروف ہو گئے. تو افعال میں کیا آپ کے ٹینسز ہیں, پاسٹ ٹینس, پریزنٹ ٹینس, فیوچر ٹینس. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد حروف میں ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں, وہ یاد ہو جاتے ہیں آپ کو, ایزیلی پتہ چل جاتا ہے کہ ادھر کون سا حرف آ رہا ہے اور اس کا اثر کیا ہوگا نیکسٹ آنے والے ورڈ کے اوپر. اور اسی طرح پھر جب آپ کا جو اسم ہوتا ہے, اسم کے لیے 4 پراپرٹیز پھر آپ نے چیک کرنی ہوتی ہیں, اور اس طریقے سے ہماری وہ چیک ہوتی ہیں. اب یہاں پر یہ نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اسٹرکچر کیسے بنایا کہ آپ کا لفظ الجلالہ, الرحمن اور الرحیم, ان ساروں کی پراپرٹیز کیا ہو رہی ہیں؟ میچ ہو رہی ہیں. ایسا ہی ہے, یہ تینوں کی پراپرٹیز میچ ہیں. قرآن کے بارے میں آپ نے ایک چیز سنی ہوگی کہ قرآن کی جو زبان ہے نا, وہ معجزہ ہے. ٹھیک ہے, وہ معجزہ ہے ان اے سینس کہ آپ قرآن کے ایک لفظ کو بھی یہاں سے وہاں نہیں کر سکتے. آپ قرآن کے اندر کوئی چینج نہیں کر سکتے, آپ ایک حرف کو بھی چینج نہیں کر سکتے. اگر میں یہاں پر, ٹھیک ہے, لیٹس سپوز کہ یہ رحمان ہے نا, الرحمن نو کر دیتی ہوں, تو یہ موصوف صفہ کا فریگمنٹ نہیں رہے گا. اگر میں الف لام ریموو کر دیتی ہوں, موصوف صفہ کا فریگمنٹ ٹوٹ جائے گا. پوری سمیٹری ہے, پورا سٹرکچر ہے قرآن کی گرامر کے اندر. اور یہی تو خوبصورتی ہے کہ جب قرآن کی گرامر کو سٹڈی کیا جاتا ہے نا, اور گرامر کو سمجھ کے پھر جب قرآن کی آیات کو ہم سمجھتے ہیں, لٹرلی اس وقت جو اثر آپ کے دل کے اوپر پڑتا ہے نا, وہ الگ ہی ہوتا ہے. جب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ وہ کلام ہے, قرآن بیسیکلی کلام ہے, یہ بک فارم میں نازل نہیں ہوا. بک فارم میں کیا ہے کہ میں نے ایک بک لکھی اور آپ کو ہینڈ اوور کر دی. اس لکھنے میں کیا تھا, اس لکھنے میں کیا ہوتا ہے کہ جب میں لکھ رہی ہوں مجھے پتہ چل گیا یہاں پر میں نے غلطی کی, میں اس کو کریکٹ کر لوں گی, رائٹ؟ ایسا ہی ہے نا. کلام میں کیا ہوتا ہے, آپ بات کرتے ہیں, آپ کلام کرتے ہیں, آپ بولتے ہیں. رسول اللہ علیہ صلاۃ وسلام کے دل پر جب وحی کا نزول ہوا ہے نا, قلب مبارک پر جب وحی کا نزول ہوا ہے, رسول اللہ علیہ صلاۃ وسلام کی زبان مبارک سے جب قرآن کی ادائیگی ہوئی ہے, تو اب آپ یہ سٹرکچر دیکھو ذرا. یہ تو جسٹ ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے کہ کس سے اللہ تعالیٰ نے ان 4 چیزوں کو, ان 3 چیزوں کو ایک سمیٹری کے اندر, ایک کوآرڈینیشن کے اندر رکھا ہے. پورے قرآن میں آیات کے سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک کوآرڈینیشن بھی ہے. سورہ کے سٹارٹ سے سورہ کے اینڈ تک کوآرڈینیشن بھی ہے. اس طرح سے ہے کہ آپ ایک لیٹر کے اگر اعراب کو چینج کر دو گے, پوری سمیٹری چینج. آپ اس کے جینڈر کو چینج کر دو, چینج. نمبر کو, ٹائپ کو, یعنی ایک چھوٹا سا بھی چینج آپ قرآن کی زبان کے اندر نہیں کر سکتے.
یہ قرآن کی زبان کا معجزہ ہے، اور اس سے بڑا معجزہ یہ کلام ہے، یہ زبان سے اس کی ادائیگی ہوئی ہے۔ اور زبان سے جب ادائیگی ہوتی ہے نا، بات کرتے ہوئے، اب میں لیکچر دے رہی ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں کچھ باتیں کرتے ہوئے کچھ مکس اپ کر جاؤں، مجھے اندازہ نہ ہو کہ میں بات کرتے ہوئے مکس اپ کر گئی ہوں یا کسی لفظ کی ادائیگی مجھ سے غلط ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، ایسا ممکن ہے، ایسا ہو جاتا ہے، انسان سے ہو جاتی ہیں ایسی غلطیاں۔ لیکن قرآن کی اس زبان کا معجزہ یہ ہے کہ یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے اس کی ادائیگی ہوئی ہے، لیکن اس کے سٹرکچر کے اندر ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے۔ اس کے سٹرکچر کو جب علماء، جب شیوخ، جب مفسرین، یا پھر وہ لوگ جو قرآن کی گرامر کو، جنہوں نے عربک لینگویج کو، گرامر کو سمجھا ہوتا ہے اور اس کو ایکسپلور کرتے ہیں نا، ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور لٹرلی ہمارا جو گولڈن ایرا تھا نا، اسلامک ایرا، گولڈن اسلامک ایرا، اس میں ایک ایک چیز کے اوپر ایک ایک لفظ کی اسٹڈی کی گئی ہے۔ ان کلاسیکل عربک یہ اسٹڈی موجود ہے، اور وہ 100+ پیجز کی بھی جسٹ ایک اسٹرکچر کے اوپر ڈسکشن ہو جاتی ہے تفاسیر میں، اور یہ سب کچھ کلاسیکل تفاسیر کے اندر ہے، جو کہ نا عربک لینگویج میں ہے، جو کہ اردو میں یا پھر کسی اور لینگویج میں جن کو ٹرانسلیٹ نہیں کیا گیا، اور ان کو سمجھنے کے لیے عربک لینگویج ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ اور عربک لینگویج میں بھی فرق ہے، میں نے شاید آپ کو لیکچرز کے سٹارٹ میں بتایا ہو کہ 3 ٹائپس ہیں عربک لینگویج کی، ایک آپ کی کلاسیکل ہے، لسان العرب ہے، اور ایک آپ کی فصحیٰ ہے جو کہ اسپوکن عربک ہے، ٹھیک ہے، سوری فصحیٰ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، جو کہ آپ کی نا ایکڈیمک لیول پر استعمال ہونے والی عربک ہے، جس کو آج کل کے دور میں جو عربز ہیں، عرب ممالک ہیں، وہاں پر یہ بولی جاتی ہے۔ آج کل کے دور میں لسان العرب نہیں بولی جا رہی، یہ پاسٹ میں جو ہماری ہسٹری ہے نا، اسلامک ہسٹری، اس وقت تھی عربوں کی یہ زبان۔ آج عربوں کے علاقوں میں بھی عرب لوگوں کو، عربز کو یہ زبان نہیں آتی ہوتی، ان کو عربی آتی ہے، ان کو لسان العرب نہیں آتی، ان کو کلاسیکل عربک نہیں آتی، ان کو آج کے دور کی ماڈرن سٹینڈرڈ عربک آتی ہے، جو کہ اس دور کے اندر سٹینڈرڈ لیول پر، یونیورسل لیول پر پوری دنیا کے اندر استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اینڈ دین جو تھرڈ ٹائپ ہے وہ اسپوکن عربک، جو کہ گلی محلے میں بولی جاتی ہے، اور اس میں بھی کوئی ڈیپنیس نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ تو سمپل کمیونیکیشن کے لیے نا۔ جو گہرائی آپ کو ملتی ہے نا، گہرائی بھی ایسے ہی کہ آپ نے سمندر کے اندر غوطہ لگایا ہے، اور آپ کو نیچے سے وہ خزانے مل رہے ہیں جو کہ آپ کو سطح سمندر پر کھڑے ہو کے نظر نہیں آ سکتے، کہ خزانہ تو نیچے ہے، آپ کو ڈیپلی ڈائیو کرنا پڑے گا، ڈائیو کر کے نیچے جاؤ گے، پھر جا کے خزانہ کھلے گا نا نظر کے سامنے۔ تو یہ خوبصورتی ہے جو کہ عربی زبان کی ہے، اور جو کلاسیکل عربک سیکھتے ہیں وہ پھر اس خوبصورتی کو سمجھ پاتے ہیں، اور پھر قرآن کے ایسے اسٹرکچر جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں تک تھوڑی سی جو گرامیٹیکل ایکسپلینیشن تھی وہ تو میں دے چکی ہوں، اس سے زیادہ کی ایکسپلینیشن جو ہے الفاظ کی، الرحمن کی، الرحیم کی، انشاءاللہ وہ ہم سورۃ الفاتحہ میں اسٹڈی کریں گے۔ کچھ ابھی فضیلت کے اوپر بات ہو جائے گی انشاءاللہ، چلے میں فضیلت جو ہے نا وہ نیکسٹ لیکچر کے اندر کور کرواؤں گی۔ جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ۔